کے سامنے، ورنہ میری عادت نہیں، ورنہ میری عادت۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے اللہ کے بعد یہ سارے اختلافات کو چھوڑو۔ ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہیں اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں۔ سننا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ مولانا انعام صاحب امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ مولانا یوسف صاحب امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ مولانا زبیر صاحب امیر تھے، وہ بھی ہمارے امیر تھے۔ اب مولانا سعد صاحب امیر ہے، وہ ہمارے امیر ہے، اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا، مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جڑا ہو۔ جائے فاروق بھائی بنگلور بن جاوے امیر، ہم مان لیں گے، ہم کا نہ بول، ہم ماننے کو تیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے، میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جڑا وہ بڑا، باقی سب کو بزرگ مانیں گے، عالم مانیں گے، مفتی مانیں گے، اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے، مگر بڑا نہیں مان سکتے، ہماری کچھ مجبوری ہے۔ ہمارے بڑے تو نظام الدین مانے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا؟ ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوا ہے تو 3 دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں، اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا۔ اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مولانا الیاس صاحب کہہ کر گئے تھے کام کو شورا کے حوالے کرو، تو پھر مولانا یوسف صاحب کو اور مولانا انعام صاحب کو امیر کائے کو بنائے؟ مولانا الیاس صاحب تو اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا کہ قبر میں سے آ کے بول کے گئے مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد۔ ارے کب کہے ہوں گے وہ؟ اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا۔ اگر کوئی ملفوظ ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورا کے ماتحتی میں چلے گا، تو مولوی الیاس صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولوی یوسف صاحب امیر کیسے بنے؟ آپ مولانا یوسف صاحب کو امیر مانتے ہو؟ مانتے۔ مولانا انعام صاحب کو امیر مانتے ہو؟ تو مولانا الیاس صاحب کہہ کے گئے تھے نا، وہ ان کی پکڑ ہو گئی، بات ایک دم بے بنیاد ہو گئی۔ مولانا انعام صاحب نے بھی جو شورا بنائی تھی، کام کو شورا کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ یوں کہا تھا یہ شورا میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی 6 آدمی کی، جس میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے۔ یہ 6 کی شورا بنی، اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف 3-3 ہو جاویں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا، یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے۔ تو وہ شورا نے بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو امیر بنایا۔ ایسے حضرت مولانا انعام صاحب نے 10 آدمی کی شورا بنائی، اور وہ شورا مشورہ کرنے بیٹھی تھی امیر کا۔ اب آپ کو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر مولانا سعد صاحب نے یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے امیر بناؤ گے تو مولانا زبیر صاحب والے کٹ جائیں گے، اور مولانا زبیر صاحب نے کہا تھا اگر تم مجھے امیر بناؤ گے تو میری سعد صاحب والے کٹ جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، مشورے میں ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اگر تم مجھے امیر بناؤ گے تو میرے والے ان کے والے کٹ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہمیں بناؤ، تو امیر بننے کا مشورہ چل رہا ہے تبھی تو امیر کی باتیں آ رہی۔ اگر شورا کے حوالے تھا تو کرنے کی کیا ضرورت تھی 3 دن تک ناٹک؟ آخر میں 13 محرم، سنو، 13 محرم، 10 محرم کو حضرت جی کا انتقال ہوا، 13 محرم کو نظام الدین میں جو کرسی ہے نا، کرسی، ہاں وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت میاں جی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں سے نکلے اور آ کر کہا کہ ہماری ساری شورا کے مشورے سے اب یہ کام 3 لوگوں کے حوالے ہوا ہے، اور 3 لوگ اس کام کو لے کر چلیں گے۔ اس میں ایک مولانا اظہار صاحب، ایک مولانا انعام صاحب، مولانا زبیر صاحب اور ایک مولانا سعد صاحب، یہ تینوں کے حوالے کام ہو گیا۔ جب مولانا اظہار کا انتقال ہو گیا تو مولانا سعد اور مولانا زبیر صاحب کام لے کر چلتے رہے۔ اب مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو کون بچا؟ بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے غزوہ موتا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا معلوم؟ کیا کہا؟ زید بن حارثہ امیر ہوں گے، اور وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب، اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، اور وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر۔ جیسے وہاں 3 طے ہوئے نا، یہاں بھی 3 طے ہوئے، اور جیسے عبداللہ ابن رواحہ کے انتقال سے پہلے مسلمان امیر نہیں بنا سکتا،
سمجھ گئے؟ اب آگے میں بولتا نہیں. ہو گئی بات صاحب؟ ایک دم سیدھی بات ہے. اور مجھے بتاؤ حضرت معاذ صاحب کے علاوہ کون ہے دنیا میں جس کو پوری دنیا امیر تسلیم کرے؟ لا کے دو چلو. ارے کوئی کو قبول کر سکتی ہے؟ آپ سوچو نا, اس خاندان کے علاوہ کوئی خاندان بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کو ایک مقام دیا بھائی, وہ امت کو لے کے چل رہے, ہم ساتھ دیں ان کا. ورنہ میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں, حضرت علی کو کون امیر بنایا؟ لاؤ پوری دنیا میں میرے پاس جواب. کون سی شورا نے کون سے مشورے سے حضرت علی امیر بنے بھائی؟ ہاں پوچھو جا کر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سارا کام کاج حضرت علی سنبھالتے تھے. جب حضرت عثمان غنی کا انتقال ہو گیا تو ساری چیزوں پر حضرت علی نے کنٹرول کر کے امیر بن گئے. ہاں ایسا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب چھوڑو, اب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں موت تک اطاعت کے ساتھ مرکز کی اور مرکز کے امیر کی اطاعت کے ساتھ کام کرنا ہے. کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب کرے گا. ہاں جان دے دیں گے لیکن امیر کی اطاعت کو نہیں. یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اصول ہے. اب وہ امیر جو کہہ رہا وہ